نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں تیسری مجلس ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فقراء۔ فقراء کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرے مساکین، مساکین ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرے عاملین، چوتھے نمبر پر مؤلفۃ القلوب، پانچویں نمبر پر فی الرقاب، چھٹے نمبر پر غارمین، ساتویں نمبر پر فی سبیل اللہ، آٹھویں نمبر پر ابن سبیل۔ اس ترتیب کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس کو تفصیل سے سمجھیے ایک ایک کو۔ پہلا کیا ہے؟ فقراء۔ فقیر اور مسکین دو لفظ استعمال ہوا ہے۔ عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن ضرورت بھر کے نہ ہو اور صاحب نصاب بھی نہ ہو۔ جب ضرورت بھر کے نہیں ہوں گے تو صاحب نصاب ہوگا ہی نہیں۔ لیکن مسکین اسے کہتے ہیں جس کے بعد کچھ بھی مال نہ ہو۔ تو پہلے آپ فقراء کو دے سکتے ہیں، اسی طرح مساکین کو دے سکتے ہیں، ان کی تفصیل ہو گئی۔ اب عاملین کی بات آئی۔ عاملین وہ ہوا کرتے تھے کہ جب اسلامی حکومت ہوتی تھی، زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے جن کو متعین کیا جاتا تھا تو ان کی بھی تنخواہ اسی زکوٰۃ کے پیسے میں سے دے دی جاتی تھی۔ عاملین کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب کا مسئلہ۔ مؤلفۃ القلوب کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے زمانے میں غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے دیا جاتا تھا، اس لیے کہ اگر اسے ہم پیسے دیں گے تو اسلام کی طرف وہ مائل ہوگا، وہ سوچے گا کہ اسلام کے اندر ایسے سخی لوگ ہوتے ہیں، اسلام کی تعلیم اتنی اچھی ہے کہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ تو مؤلفۃ القلوب کے طور پر کافر کو بھی زکوٰۃ دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس پر روک لگا دی گئی، جب اسلام کا غلبہ ہو گیا کہ مؤلفۃ القلوب کے طور پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ آج کے دور میں بھی بعض علماء اس کے قائل ہیں، خصوصاً متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لیکن دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ اسی پر ہے کہ مؤلفۃ القلوب کے طور پر زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی نو مسلم اور نیا کوئی ایمان قبول کیا ہے تو اس کو اس کی طرف توجہ دیں کہ تھوڑا اور اسلام کی طرف مائل ہو۔ اسی طرح فی الرقاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی غلام۔ اسلامک حکومت جہاں ہوتی ہے وہاں غلام ہوتا ہے۔ غلام کسی کا غلام ہوتا ہے تو آقا اسے کہہ دے کہ تم اتنا پیسہ مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اب وہ پیسہ کوئی زکوٰۃ والا صاحب نصاب زکوٰۃ والا پیسہ اس غلام کو دے دے اور اس سے وہ آزاد ہو جائے، تو یہاں بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ اسی طرح غارمین یعنی قرض دار، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اسے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے قرض سے چھٹکارا پا جائے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ، پہلے یہ جان لیجئے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ مطلق جہاں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے تو مجاہدین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن گنجائش ہے کہ آپ مدارس میں بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں، یا اور بھی دین کا کوئی کام ہو رہا ہو وہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابن سبیل، ابن سبیل کیا؟ مسافر ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے، اگرچہ وہ بہت مالدار ہے، لیکن راستے میں وہ پھنس گیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب وہ کیا کرے؟ لیکن کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں اے ٹی ایم کا زمانہ ہے، لیکن اے ٹی ایم کا زمانہ ہے تب بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اے ٹی ایم وہ گھر پہ بھول گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ جہاں پر ہو وہاں پر اے ٹی ایم مشین نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی مسافر ملتا ہے، پریشان حال ہے، تو اسے کتنا پیسہ دینا جائز ہوگا زکوٰۃ کا؟ جتنے پیسے میں وہ اپنے منزل تک پہنچ سکے۔ اور اب اگر مسافر بھی ہے اور زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے اور لیبر سے یعنی فقیر بھی ہے تو آپ جتنا مقدار میں دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے لیکن سفر میں پریشان حال ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اسے منزل تک پہنچنے بھر کا پیسہ آپ اسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مصارف ہیں جن پر زکوٰۃ کے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔
لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو یہ 8 قسمیں بیان کی گئی سب کو دینا ضروری ہے، نہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، سب کو بھی تھوڑا تھوڑا دے سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں آپ کو پوری اتھارٹی ہے، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہے نہ۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ۔